السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت، امید کرتا ہوں آپ بخیر ہوں گے۔ حضرت، اگر دل کے اندر غیر کی محبت آ جائے اور پھر نمازوں میں چلتے پھرتے گھر میں حضرت غیر کا ہی خیال آتا ہو اور غیر کا ہی تصور دل و دماغ میں رہتا ہو، تو حضرت اس کو کیسے ختم کریں اور کیسے اس چیز کو نکال کر کے اللہ اس کے رسول کے دل میں محبت کو بسائیں؟ حضرت، آپ نے مراقبہ اور محاسبہ کے بارے میں ذکر کیا تھا، تو حضرت آپ مراقبہ اور محاسبہ کا جو طریقہ ہے حضرت وہ مفصل بیان فرما دیجیے، تاکہ حضرت اس کے ذریعے سے ہماری مکمل اصلاح ہو سکے، کیونکہ حضرت یہ بہت ہی زیادہ پریشانی کا عالم ہے۔ تو حضرت وضاحت فرما دیجیے گا، خصوصاً دعاؤں کی درخواست ہے حضرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی میرے عزیز، تم نے سوال کیا ہے، بہت اہم ہے اور ضروری بھی ہے، بہت اہم بھی ہے، ضروری بھی ہے، یعنی یہ ضروری ہے، اس کو سمجھانا ضروری ہے اپنے متعلقین کو۔ اللہ کا غیر دل سے نکل جائے اور اللہ کی یاد دل میں قائم ہو۔ یہ جو غیر اللہ کی یادیں دل میں رچی بسی ہوتی ہیں تو نہ نمازوں میں جی لگتا، نہ صحیح معنی میں دعاؤں میں دل متوجہ ہوتا، اور نہ یعنی ہماری زندگی کا ہر شعبہ جو صحیح طرح جس طرح سے ہونا چاہیے وہ متاثر ہو جاتا ہے۔ سوال بہت اہم ہے میرے عزیز، بس چند باتیں عرض کرتا ہوں، ان کو دھیان سے سنو۔ سب سے پہلے تو ذہن میں رکھو کہ اللہ تعالیٰ کا غیر دل سے نکل جائے، محبت دل میں قائم ہو جائے، مراقبہ محاسبے کا صحیح طریقہ سامنے آ جائے، یہ سب اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جو ایک دم پھونک مارنے سے نہ، کہ بس کوئی ایسا گور بتایا کہ ایک دم سے چھر ہوا، پھونک ماری اور بس ہم فوراً جو ہے سمجھو کہ ترقی اللہ اور وصول اللہ میں پرواز کرتے ہوئے بس اللہ تعالیٰ کا بڑا اعلیٰ مقام قرب حاصل ہو گیا۔ میرے عزیز، مجاہدات سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہاں، مجاہدات سے لا الہ، یہ جو تم نے سوال کیا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت یہی تو ہے۔ لا الہ کا مطلب اللہ کا سارا غیر دل سے نکلے، دنیا کی چیزیں، مال، محبت اور شہرتیں اور نام اور میری ہر طرف عزتیں ہو رہی ہو، بلایا جا رہا ہوں، اور یہ شہوتیں، لڑکے کی محبت، لڑکیوں کی محبت، چیزوں کی، گاڑیوں کی اور گھروں کی، اور یہ تو سب چیزیں ہیں نا، یہ نکلے لا الہ الا اللہ۔ اسی لیے ہمارے اکابر علماء مشائخ ہم کو کیا کہتے ہیں کہ جب ذکر کرو ہلکا سا دھیان کرو، لا الہ الا اللہ، اللہ کا غیر دل سے نکل رہا ہے اور اللہ کی محبت دل میں داخل ہو رہی ہے۔ نفی و اثبات ہے اس میں، نفی و اثبات، سارے غیر کی نفی۔ اور یہ تم جو پوچھ رہے ہو، اگر یہ چیز انسان کو حاصل ہو گئی تو مقصود مل گیا، اسے مقصود مل گیا۔ تو پہلی بات تو میرے عزیز یہ ذہن میں رکھو کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو یک دم حاصل ہو جائے گی۔ ہاں، بس کچھ کیا ہم نے معمولی کوئی ایسا یعنی کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسا طریقہ، کوئی ایسا خاص ورد بس کیا اور بس ایک دم سے ہم پار ہو گئے، نہیں، مجاہدات سے گزرنا پڑتا ہے میرے بھائی۔ اور مجاہدات، یہ سب مجاہدات ہیں، قلت طعام، قلت کلام، قلت خلط مع الانام، اور قلت منام۔ سونے کی کمی، اتنی کمی نہیں کہ آپ بیمار پڑ جاؤ، کھانے کی کمی، وہ بھی اتنی کمی نہیں کہ آپ جو ہے فاقہ کرنے لگو اور کمزوری طبیعت میں آتی چلی جائے۔ اور قلت کلام، یہ جو ہم چر بولنے کے عادی ہیں، زبان کو قابو میں رکھنا مجاہدہ ہے۔ سوچ کر بولو، بول کر نہ سوچو۔ حضرت مسیح الامت جلالآبادی رحمۃ اللہ علیہ صرف ایک جملہ، جب بھی کچھ بولنے چلو سوچو ذرا، یہ جو میں بول رہا ہوں بیکار تو نہیں، خام خواہ بے فائدہ، کسی کی اس میں کوئی عزت، آبرو، جی اس کی حرمت تو پامال نہیں ہو رہی میں جو بولوں گا ابھی۔ الغرض یہ بھی مجاہدہ ہے۔ اور اسی طرح قلت طعام، آج کل تو ہماری زندگی ایسی ہے کہ مطلب ہم مطبخ اور کچن کے ہو کے رہ گئے۔ صبح سے عورتیں اٹھتی ہیں اور شام تک بیچاری کھانے پکانے، اور ادھر جاؤ کھانا، ادھر جاؤ پینا، ادھر جاؤ کھانا، ادھر جاؤ پینا۔ یہ کوئی ایمان والے کی زندگی ہے؟ میں تو کبھی کبھی یہاں گھر میں کہا کرتا ہوں، میں نے کہا صحابہ کرام کی حیات کو، زندگی کو پڑھو، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ نمونہ
اور آپ کی زندگی کس طرح تھی. یہ جو کچن والی ہماری لائف ہے نا، مطبخ والی، یہ جو زندگی ہماری مطبخ والی ہے، اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں. برا حال ہو چکا ہے اس وقت، کھانا اور پینا اور کھانا اور پینا اور کھانا اور پینا. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک مرتبہ کھانا ہے منقول کی ایک مرتبہ کھاتے تھے. اور میں نے ایک دن عرض کیا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب 2 مرتبہ کھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نکیر فرمایا، کہا ہے عائشہ بس یہی ایک کام رہ گیا کیا تمہارا، کھانا 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 2 مرتبہ پر. پھر عامتاً جو رواج تھا وہ یعنی غدا و عشاء 2 مرتبہ کے صبح اور شام، اب 3 مرتبہ اور 4 مرتبہ اور 5 مرتبہ. اس لیے میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں اس کو دھیان سے سمجھو. آپ نے جو سوال کیا اور یہ سمجھا ہوگا میں کوئی ایسا جواب دوں گا کہ بس فوراً سے ایک دم سے میں اس کو کر لوں اور 2-4 دن نہیں. یہ سب مجاہدات ہیں، مجاہدات سے گزرنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، تدریجاً آہستہ آہستہ آدمی چلتا ہے، بڑھتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ اپنی منزل یعنی وصول الی اللہ، اللہ کے قرب کی، اس پر پہنچ جاتا ہے. تو خاص جو پوچھنا چاہتے ہو میں اس کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ ایک بات تو پہلی یہ ذہن میں رکھنا کہ ایک دم سے نہیں ہوگا. نمبر 2 ذہن میں رکھنا مجاہدات سے گزرنا پڑے گا، اور یہ مجاہدات ہم اپنی رائے اور اپنے طریقے سے نہ کریں. میرے پیارے یاد رکھنا دل کی تختی پہ لکھ لینا، بہت بصیرت کے ساتھ، بہت تجربے کے بعد، دنیا کے سارے حالات دیکھنے کے بعد، اور بڑے بڑے عقل مندوں اور علماء اور اہل علم اور اہل تحقیق اور بڑی تصنیف و تالیف والے، تقریر و بیانات والے اور بڑے چرچے شہرت والے، سب کو دیکھنے کے بعد یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اہل اللہ اور رجال اللہ اور اہل دل اولیاء اللہ، ان کی صحبت، ان کی معیت، ان کی رفاقت، اور ان کے ساتھ کچھ دن گزارے بغیر صحیح معنی میں ان کے ساتھ تعلق قائم کیے. صحیح معنی میں تعلق، یہ کہہ رہا ہوں آج کل وہ بھی ایک فیشن بن گیا. جو زیادہ مشہور شیخ ہو، پیر ہو، چلو اس کے ساتھ جڑ جاؤ، ہماری بھی ذرا تھوڑی سی شہرت ہو جائے گی، اور پھر چاروں طرف تاجروں سے اور ان سے اور دنیا بہت تعلقات ہو جائیں گے، تو ہمیں بھی کچھ ملے گا اور ہمیں بھی بلائے جانے لگے گا اور ہماری بھی آؤ بھگت ہوگی. لا حول ولا قوت الا باللہ. پوری بصیرت سے میں کہہ رہا ہوں، میری نظروں میں، میری آنکھوں کے سامنے کتنے ایسے بڑے اہل تحقیق، علماء اور ذہین طلباء اور ہوشیار سب موجود ہیں، لیکن پڑھنے کے بعد کیا کرتے ہیں وہ، اور کیا ان کا فیض ہوتا ہے، اور کس طرح پوری زندگی گزر کر ختم ہو کے قبروں میں چلے گئے، اور ادھر گئے اور ادھر ختم، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں. پلے سے گرا باندھ لو کہ یہ جو دور چل رہا ہے، بالخصوص مجدد تھانوی رحمۃ اللہ نے تو پہلے کہا، فرض عین کہا اس کو، اہل اللہ کی صحبت کو فرض عین. ٹھیک ہے ہم نقل کرتے تھے اور حضرت پر اعتماد ہے، لیکن پوری بصیرت سے اس کا سمجھنا اور حالات اور تجربے سامنے آنا، اور آنے کے بعد اس کا صحیح معنی میں اندازہ ہونا، یہ تو اب پورا ہو چکا. اگر آپ خود اپنی اولاد کو، اپنے جاننے والوں کو، اپنے خاص قریبیوں کو یہ چاہتے ہو کہ وہ اللہ والے بنے اور دینی لائن کی گمراہیوں سے بچیں اور فتنوں سے بچیں، ورنہ میرے پیارے ایسے حالات ہیں کہ صبح اٹھا ایمان والا، شام اٹھا نکل گیا، شام کو ہے ایمان والا، صبح کو ہے نکل گیا. یہ جو یوٹیوب اور یہ جو فیس بک اور یہ جو گوگل اور فلاں چلے ہیں، تباہ کر ڈالیں گے. میں جو تھوڑی بہت جو کچھ اس سلسلے کی معلومات رکھتا ہوں، پیشین گوئی کر سکتا ہوں، کہہ سکتا ہوں کہ ان قریب اتنے خطرناک اور بھیانک نتائج اس کے سامنے آئیں گے، کان پکڑ کے بیٹھ جائیں گے لوگ. سنبھالنے والے دین اور ایمان کے سنبھالنے والے اہل دل اولیاء اللہ، لیکن صحیح تعلق ہو میرے بھائی ان سے. میرے عزیز صحیح تعلق کیا معنی؟ اپنے حوال بتائے جائیں، پھر جو کچھ وہ بتائیں اس پر عمل کیا جائے، اور اگر ان کی صحبت اور معیت و ساتھ میسر ہو تو اپنے مفادات پر اور اپنی مالی وسعت و فراوانی کی کوششوں پر ایک ضرب کاری لگا کر اور ان کے ساتھ چلا جائے. چاہے آپ کو مالی طور پر ان کے ساتھ 20 دن، مہینہ، 40 دن، 2 مہینے، 4 مہینے گزارنے میں مالی طور پر کچھ بھی نقصان ہو رہا ہو، گوارا کرو. میرے ایمان کی حفاظت کا مسئلہ ہے، میری اولاد کے ایمان کی حفاظت کا مسئلہ ہے. اور یہ اہل دل اولیاء اللہ صرف پیر نہ ہونے چاہیے، بلکہ مصلح، مربی، مرشد، جن پر اہل علم علماء زمانہ نے اعتماد کیا ہو، تو آپ ایمان بچاؤ گے، تو اللہ والے بنو گے. تو غیر اللہ جنا، غیر اللہ یہ دل سے، یہ غیر اللہ بہت دیر سے دل سے نکلتا ہے. ملا علی قاری کی ایک عبارت ہے کہ آخر ما یخرج من
قلوب الصالحین حب الجار من راس الصدیقین محبت الجاہ، صدیقین اولیاء اللہ کے دل سے سب سے خیر میں جاہ کی محبت نکلتی ہے۔ تبلیغی مرکزوں میں چلے گئے، جماعت و جمعیتوں میں چلے گئے، اور خانقاہوں میں چلے گئے، اور مدرسوں میں چلے گئے، اور محتمیم اور فلاں، لیکن جاہ ایسی کوٹ کوٹ کے بھری ہے کہ اگر ان کے عہدے منصب سے ذرا ہٹانے کا نام لیا جائے تو گولیاں چل جائیں بھائی۔ یہ دین ہے۔ شیخ الحدیث صاحب ہو 20 سال سے اگر کوئی اور آیا اور قابل آیا جی اور اسے محتمم صاحب نے دینے کا فیصلہ کیا تو جنگیں کھڑی کر دی۔ یہ آپ کا اخلاص سے حدیث کا پڑھانا تھا، یہی شیخ الحدیث ہی تھی۔ غیر اللہ ہم سمجھتے ہیں صرف مال، ہم سمجھتے ہیں صرف یہ حسینہ بت، یہ بت میں بتا رہا ہوں، یہ جاہ کا جو بت ہے یہی تو شیطان کو لے کے ڈوبا تھا۔ ابلیس کو کیا لے کے ڈوبا؟ یہ لے کے ڈوبا۔ اس لیے ہمارے اکابر و اسلاف سبحان اللہ علماء دیوبند کی خاص شان سمجھ لو، خاص صفت سمجھ لو، وہ کیا؟ سب کچھ ہوتے ہوئے اپنے کو کچھ نہ سمجھنا، مٹا کے رکھ دینا۔ اس لیے اللہ نے پھر ان کا نام چاروں طرف چمکا دیا۔ تو میرے عزیز یہ جو غیر اللہ کا نکلنا ہے یہ ایک دم سے نہیں نکلے گا۔ یہ چند باتیں بتا رہا ہوں، اسی طرح جب ذکر کرتے ہو دھیان سے کرو اور کثرت سے کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا اللہ کو لازم پکڑ لو۔ لکل شیء ثقالہ وثقالۃ القلوب ذکر اللہ، ہر چیز کو مانجنے اور چمکانے کے لیے کوئی چیز ہے۔ دلوں کو چمکانا اگر چاہتے ہو جی، ان کو روشن منور کرنا چاہتے ہو اور ان کے اندر سے غیر کی ظلمتوں اور گندگیوں کو نکالنا چاہتے ہو جی، تو ذکر اللہ اس کو کثرت سے لازم پکڑ لو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، اور باضابطہ بھی، یعنی جو ایک طریقہ ہے مشائخ اکابر نے بتایا اس طرح بھی بیٹھ کر 15-20 منٹ روزانہ ذکر کرو، لا الہ الا اللہ کا ذکر، توجہ اور دھیان سے۔ یہ نہ ہو کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر بھی ایک رسم بن جائے کہ بس کر رہے ہیں اور دل دماغ نہ معلوم کہاں ہے۔ اور میرے عزیز اسی طرح سے بتاتا ہوں، یہ تم نے مراقبہ محاسبہ کہا ہے، مراقبہ محاسبہ پورا قرآن اس سے بھرا ہوا ہے۔ بیچارے کچھ لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ یہ صوفیوں کی اور مشائخ کی اور پیری مریدی کی کچھ خاص اصطلاح مراقبہ کر لو، اور طالب علمی کے زمانے میں طلبہ تو ان لفظوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ارے ظالم تو مجھے یوں تو بتا، ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، میری طرف تمہیں آنا ہے پھر میں تمہارا حساب کروں گا۔ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے انسان ذرا دنیا میں رہتے ہوئے دیکھ لینا، تقوی اختیار کر کے رہنا، اور دنیا میں رہتے ہوئے دیکھ لینا کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اللہ ہی کی طرف لوٹ کے تم کو آنا ہے، اللہ ہی کی طرف لوٹ کے آنا ہے، ساری چیزوں کا جواب دینا۔ یہ سب کیا ہے؟ جہاں جہاں اللہ عز و جل فرماتے ہیں میرے بندو تمہیں میری ہی طرف لوٹ کے آنا ہے، اور ایک دن آ رہا ہے کہ ایسا ہوگا، کیا مطلب ہے؟ مطلب یہی تو ہے دنیا میں رہتے ہوئے اس کا دھیان رکھو۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، ہر انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور سب کو قیامت کے دن اعمال کا بدلہ۔ تو کیا اس آیت سے کیا پیغام کیا ہے؟ اس آیت سے کہ انسانوں جب یہ پتہ چل گیا تمہیں موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور جو اعمال کیے ان کی سزا جزا ملنی ہے، تو یہاں دنیا میں رہتے ہوئے تیاری کرو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں یہ مراقبہ محاسبہ، ولتنظر یہیں رہتے ہوئے دیکھ لو کیا کیا ہے، محاسبہ۔ اچھے اعمال کر رہے ہو شکر ادا کرو، اور گڑبڑی والے ہیں تو توبہ پہلے ہی توبہ کر لو۔ یا ایھا الذین آمنوا وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین۔ کیا پیغام ہے؟ پیغام یہ ہے کہ جب وہ وقت آ جائے گا نا موت، تو پھر یہ خرچ کرنا اور نیک بننا اور تقوی والی راہ پہ چلنا اور نیک اعمال کرنا کوئی چانس نہیں ملے گا۔ تو کیا مطلب میرے عزیز؟ یہاں رہتے ہوئے سوچ، دنیا میں اس میں رہتے ہوئے صبح شام رات دن بیٹھ کے سوچ، نہ معلوم کل وہ دن آ جائے، نہ معلوم ابھی آ جائے، نہ معلوم 1 گھنٹے کے بعد آ جائے، پتہ نہیں اگلا جمعہ ملے گا نہیں ملے گا، اگلے ہفتے میں داخل ہو سکوں گا نہیں، آنے والا رمضان ملے گا نہیں ملے گا۔ یہی تو مراقبہ ہے۔ اور مراقبہ کیا ہے؟
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب جو ہے اس کی صوفیوں کی اصطلاح ہے کہ مراقبہ اور محاسبہ، حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا حساب یہیں رہتے ہوئے کر لیا کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب قیامت کے دن لیا جائے۔ اور پھر یہ جو کافر ہے نا، کافر یہ بھی کیا کہیں گے؟ یہ کافر بھی کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ میرے پیارے یہی تو سب چیزیں غور کرو نا، یہی مراقبہ ہے کہ وہ دن آنے والا ہے جب کفار بھی اقرار کریں گے اے اللہ سب کچھ سامنے آ گیا، ذرا ہم کو لوٹا دیجئے، اب ہم دیکھنا کیسے عمل کریں گے۔ ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذي كنا نعمل اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير۔ اے اللہ ہم کو نکال دیجئے، بڑے اچھے اچھے اعمال کریں گے۔ اللہ کہیں گے تمہیں عمر تو دی تھی جس میں تم عبرت نصیحت حاصل کر سکتے تھے۔ میرے عزیز، اے سائل، اے سوال کرنے والے، تجھ سے کہتا ہوں ابھی سمجھو کہ گویا ہم نے خطاب ہو رہا ہے، یہ عمر تمہیں ملی ہے، اس عمر میں جو کرنا ہے کرو، پھر جب اس دن اگر کہنے کی نوبت آ گئی پھر نہیں، پھر تو کیا ہوگا؟ فذوقوا فما للظالمین من نصیر۔ لا الہ الا اللہ فاما من اوتی کتابه بیمینہ فیقول هاؤم اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فهو فی عیشة راضیہ فی جنة عالیہ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ میرے عزیز، ایام الخالیہ، یہ ہماری زندگی کے جو ایام ہمیں ملے ہیں، اللہ کہیں گے تم نے بڑا مجھے یاد رکھا، ڈر ڈر کے زندگی گزاری، تقوی کے ساتھ چلتے رہے، دنیا میں رہتے ہوئے میری یاد تمہارے دل میں رچی بسی تھی، دنیا کی عزتیں، شہرتیں، دنیا کے مال دولت، خواہشیں، آرزویں، تمنائیں، سب تم نے میری رضا کے لیے قربان کی تھی۔ تو آج یہ جو ایام خالیہ میں گزرے ہوئے دنوں میں تم نے اپنی زندگی میں جو اعمال کیے تھے، کھاؤ پیو مزے لوٹو۔ یہ ہم کو ابھی سنایا جا رہا ہے قرآن میں، کیوں؟ تاکہ وہ دن آج ہمیں یاد رہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور اپنی خواہش کو، خواہشات نفس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ میرے عزیز، میرے پیارے، یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے رہنا، 24 گھنٹے ہر قدم پر زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے خوف کو غالب رکھنا، بس یہی تو ہے جو میں کہہ رہا ہوں، مراقبہ۔ اسی کو بھی سے دھیان رکھو، آنا ہے وہ وقت، پیش آنا ہے۔ تو بہرحال جب رات کو لیٹو، خلاصہ آپ کو بتا دوں، جب رات کو لیٹو تو اسے بیان و تقریر مت سمجھو کہ ایک تقریر اور سن لی بہت اچھی تھی، ایک تقریر اور بیان اور سن لیا۔ میرے عزیز، جب رات کو لیٹو تو دل سے سوچو کتنے میرے یار و احباب گئے، پچھلے سال تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، چلتے تھے، بیٹھتے تھے، اٹھتے تھے، میں بھی ایک دن جا رہا ہوں، اور جب جا رہا ہوں عن قریب، جس دن جاؤں گا تو یہی یار و احباب مجھے اٹھائیں گے، لپیٹیں گے، غسل دیں گے، پھر کپڑے کفن پہنائیں گے، پھر کندھے پہ لے جائیں گے، اور وہ میری آخری گویا اس دنیا کا، اس سے پہلے جو موت سے پہلے تھا، وہ آخری میری چلت پھرت اس زمین پر ہوگی، اس راستے پہ، اس کمرے میں، اس مکان میں، اس ہاسپٹل میں، اس گاڑی میں، اس طرف آخری ہوگی۔ جب اس حالت میں آدمی گھر سے نکلے گا، اسے پتہ چلے گا میری 50 60 70 سالہ زندگی کے قائم کیے ہوئے محل اور بڑے بڑے بینک بیلنس، میں سب کو چھوڑ کے کیسے نکلا جا رہا ہوں۔ ابھی یہ یاد کرنے کی چیز ہے، یہی مراقبہ ہے۔ اگر یہ سارے تصورات دل پہ قائم رہے تو آخرت کی محبت، وہاں کا خیال اور دھیان اور اس کو پیش نظر رکھ کر اعمال کرنا، یہ طبیعت میں ایسا رچ اور بس جائے گا کہ اللہ کا غیر تو سارا خود بخود نکل کے بھاگ جائے گا۔ ہائے 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 ہائے، قبر میں لٹایا جا رہا ہوں، تنگ کوٹڑی ہے، اور ہر حال میں یہ حالت آنی ہے۔ یہ نہیں کہ شاید کسی پہ آئے کسی پہ نہ آئے، یہ بھی سوچا کرو، ہر حال میں آنی ہے۔ تو کیسے، کس طرح میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑ دوں؟ کیسے میں کس طرح دنیا کی ظاہری عزتوں اور رونقوں اور چمک دمک اور غیر اللہ کو دل میں بسا کر اور ادھر ادھر کی چیزوں کو لیے پھروں؟ سوچا کرو روزانہ۔ اور اسی طرح محاسبہ ہے، کیا ہوا مجھ سے، کیا کیا میں نے آج دن بھر۔ جب آج سوچو کہ اگلے دن 2 4 اعمال کی توفیق بڑھے گی،
پھر سوچو کہ پھر اگلے دن 2-4 اعمال کی توفیق بڑھے گی، اور جو گناہ ہو گئے ان سے توبہ کی توفیق ایسی ملے گی کہ 24 گھنٹے ہر دن تم ریڈی رہو گے۔ رات تو میں توبہ کر لی تھی، اگر آج دن میں صبح کو 9 بجے کوئی بات پیش آ رہی ہے اور بیماری کی شدت ہے، اور 10 بجے اور 11 بجے اور ظہر کے وقت اور عصر کے وقت، تو پتہ چلا رات تک کے تو سب کچھ میرے اعمال میں نے سب صفائی کرا لی تھی اور توبہ کر کے سب اعمال نامے کو صاف کر لیا تھا، لہذا بے فکر ہوں میں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور اگر غفلتوں میں چلتے رہے اور اچانک سے موت آئی اور پکڑے گئے، اب کہتے ہو کہ رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، یا اللہ ذرا سا وقت مجھے ملے کہ میں ذرا گھر ایک بار چلا جاؤں، کچھ حساب کتاب جو بیلنس جو لوگوں کے ہیں، قرضے ورضے پلوٹ سلوٹ اور میراث ویراث جو بہنوں کی دبائی تھی، اب تو میں مر رہا ہوں، کیا کروں گا، لو دے دوں سب کو۔ موقع نہیں ہے میرے بھائی، موقع نہیں ہے۔ اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون۔ اللہ والے بنو، یہ اللہ والا بننے کا نسخہ ہے۔ تم جو پوچھ رہے ہو دل سے غیر اللہ کیسے نکلے، حقیقت میں اگر نکالنا چاہتے ہو کسی اللہ والے کے دامن کو ایسی مضبوطی سے پکڑو اور جس سے بھی تعلق ہو مضبوط تعلق رکھو بھائی۔ اطلاع اتباع، اطلاع اتباع، اطلاع اتباع، احوال کی اطلاع ہو اور پھر اتباع ہو مضبوطی سے۔ ڈاکٹر کو آپ اپنا مرض بتاؤ یا تو بتاؤ نہیں تو کیسے فائدہ ہوگا، اور اگر بتاؤ اور وہ کچھ نسخہ دے اور آپ اس کو اختیار نہ کرو تو کیسے شفا ہوگی، بتاؤ؟ بالکل بات ایسا مسئلہ ہے۔ اور کبھی کبھی بیمار اتنا شدید ہوتا ہے اسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا پڑتا ہے، تو اللہ والوں کے یہاں جاؤ، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جاؤ، اور اگر وہ تم سے دور ہیں ان سے مشورہ لو۔ آپ تو دور ہیں، میں کہاں کن کے پاس جا کے اپنا وقت گزاروں اور لگاؤں؟ بہانے نہیں، ادھر کے ادھر کے بہانے، یہ کام ہے وہ کام ہے وہ مشغولی ہے سب دنیا میں چلتا رہے گا، موت تک چلے گا میرے پیارے۔ کبھی ہمیں یہ دنیا کے جھمیلے فراغت نہیں دیں گے، ان سے فراغت چاہیے تو ایک ضرب کاری ان پر لگا کر ہم کو خود وقت نکالنا پڑے گا۔ ہاں جب نکالو گے تو یہ متاع، یہ خزانہ میں میری مفت کی نہیں، کیوں میں کسی کو مفت دوں؟ حضرت خواجہ صاحب کا شعر ہے یہ، جی حضرت خواجہ صاحب کا شعر ہے کہ قلب و جگر ہوئے ہیں خوں، میں میری مفت کی نہیں، کیوں میں کسی کو مفت دوں، میں میری مفت کی نہیں۔ جی یعنی بہرحال شعر، اس سے پہلے بھی کوئی مصرع ہے، تو یہ آپ کا جواب ہو گیا، دل سے، صرف رسمی طور پہ زبانی نہیں کہ اپنے شیخ یا کسی اپنے بڑے کو بس زبانی طور پر چر کرتے رہو، دل سے اللہ والے بننے کی فکر کرو میرے پیارے، دل سے۔ اور دل سے فکر یہ ہے راتوں کو اٹھو اللہ سے مانگو اور اپنے شیخ کو اطلاع دو، بتاؤ، اور جو کہا جائے اس پہ مضبوطی سے عمل کرو اور جمو۔ ہاں شیخ سے چیزیں مخفی ہو سکتی ہے، اللہ سے مخفی نہیں، مگر اللہ کا کچھ نظام ایسا ہے غیبی کہ جو مرید جس طرح سے چلتا ہے اس کی طرف سے ویسے ہی خیالات شیخ کے دل میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ یاد رکھنا میری یہ بات، ہاں یاد رکھنا، جو جس طرح چلتا ہے چھپا اوپا کے اور ادھر ادھر کی کر کے، جو مخلص مربی اور مرشد و شیخ ہو اس کے قلب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس مرید کے متعلق ویسے ہی احوال، ویسے ہی حالات ڈال دیے جاتے ہیں۔ من جانب اللہ ایک نظام ہے یہ تربیت کا، اس لیے اخلاص سے، دل کی گہرائیوں سے اور یہ مراقبہ محاسبے کے ساتھ چلو۔ ہر دن اس طرح رہو کہ اگر اگلے دن صبح مجھے جانا ہو دنیا سے میں تیار ہوں۔ یہ ہے مراقبہ محاسبے کی حقیقت۔ اللہ عز و جل ہم سب کو اپنا بنا لے، سارا غیر اللہ تعالیٰ دل سے نکال کے صاف فرما دے، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ عورتیں، حسین عورتیں اور امرد لڑکے اور جاہ اور شہرتیں، دنیا کی بے بنیاد اور فانی شہرتیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو دل سے نکال کر ہمارے قلب کو مزکہ و مجلہ کر دے، صاف ستھرا کر دے، اور اپنی تجلیات خاصہ، قرب کی جو تجلیات خاصہ ہیں اللہ تعالیٰ ان سے منور اور روشن کر دے اور چمکا دے، اور اپنے قرب خاص کی جو خوشبوئیں ہیں ان سے معطر فرما دے ہمارے دل کو۔ بھائی تمہارے سوال کا جواب ہو گیا، مجھے بھی کچھ ذرا وہ آیا سوال سن کر کہ تھوڑا سا اطمینان سے بتا دوں تاکہ اور ساتھیوں کو بھی سنا دیں گے، بس ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔